آج کے اس معاشرے میں ہزاروں لاکھوں روپیہ لگتا ہے گناہوں پہ. ہم ایسی بد قسمت لوگ ہیں، ہم خرید کر گناہ کرتے ہیں، پیسہ لگا کے گناہ کرتے ہیں. نیکی کے کاموں میں لوگ پیسہ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں اور گناہوں میں بے تحاشا لگاتے. کوئی بات نہیں خیر ہے، ایک جملہ کوئی بات نہیں خیر ہے، اور لاکھوں روپیہ لگ رہا ہے، گناہ پہ لگ رہا ہے. یہ بھی دلوں کی سختی ہے. ایک بندہ معافی مانگ رہا ہے، دوسرا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پہلی بات کو معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، دوسری بات کو معافی مانگ لے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے اس کا دل ٹھیک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اپنی مجلس کو بہتر کر لے، نیک مجلس، نیک لوگوں کا انتخاب کر لے، اس کا دل ٹھیک ہو جائے گا. جب ہر بندہ اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھتا ہے، احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، بندے کا دل بیمار ہو جاتا ہے. ہر بندہ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے، ہر بندہ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے تو دل بیمار ہی ہوگا. مایوس، اللہ نے مجھے کیا دیا، اللہ نے مجھے کیا دیا. دیکھو لوگوں کے پاس کروڑوں روپیہ، میرے پاس کیا ہے؟ سارا دن بیٹھے موبائل پہ لوگوں کے مال، لوگوں کو جو اللہ نے دیا وہ دیکھتے رہتے ہیں اور دل بیمار ہو جاتا ہے. آج ہمارے دل بیمار ہیں، وجہ یہ ہے ہم نے اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو. یہاں تو معاملہ اللہ معاف کرے، بندہ باہر سے تھکا ہارا ساری دنیا سے لڑا کے گھر آتا ہے، گھر میں آ کے پھر توپے سیدھی ہوتی ہیں. گھر کی ایک الگ لڑائی ہے، وہ باہر سے بھی لڑ کے آتا ہے، گھر میں بھی آ کے لڑتا ہے. بیوی کی پوری ایک لسٹ ہوتی ہے خواتین کے پاس، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹمکان ہو گیا. بھائی اسے پانی پلاؤ، اسے کھانا کھلاؤ. ساری دنیا سے لڑ کے وہ آ رہا ہے اور گھر میں آتے ایک اور لڑائی کا میدان جو ہے وہ گرم ہوتا ہے. محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم وجود عطا فرمایا. ہمارے جسم میں ایک حصہ ہے دل. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی مخاطب کیا ہے ہمارے دل کو خطاب کیا ہے. حالانکہ جسم میں باقی اعضاء بھی ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں. اللہ نے کسی بھی اعضاء کو مخاطب نہیں کیا. انسانی جسم کے اعضاء میں سے اگر اللہ نے کسی کو مخاطب کیا ہے تو وہ دل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کے اوپر سارا جسم ہوتا ہے. جس بندے کا دل ٹھیک سارا جسم ٹھیک، دل خراب سارا جسم خراب. اب جس کا دل خراب ہے، جس کا دل بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اس کا دل گناہوں کو پسند کرے گا، بے حیا ہو جائے گا، فتنوں کا شکار ہو جائے گا. دل خراب ہے نا، دل بیمار ہے، فتنوں کے اندر پڑا ہوا ہے بندہ. جو بندہ جس کا دل بیمار ہے، دل فتنوں کا شکار ہے، پھر اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. بیمار دلوں کی اللہ تعالیٰ پھر مدد نہیں کرتے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ فرماتے جس کو اپنی پرواہ نہیں ہے اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں. انسان گناہ اچھے لگتے ہیں، اسے دل کرتا ہے میں گناہ کروں، بے حیائی کروں، فتنوں کے اندر پڑا ہوا دل. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، دل ویسے ہی سخت ہو جاتا ہے. سخت دل. الحجارہ کا لفظ بولا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. الحجارہ پتھر کو کہتے ہیں. ایک طرف پتھر ہے، ایک طرف انسان کا دل. دل لوتھڑا ایک، گوشت کا ٹکڑا ایک، اور پتھر سخت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کے دل، جو دل بیمار ہیں وہ پتھر ہیں. انسان کا جسم کا کوئی بھی حصہ بیمار ہو جائے انسان کو بڑی فکر ہوتی ہے. ہاتھ میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، سر میں درد ہے، آنکھ میں ہے، کان میں ہے، سینے میں ہے، پھیپھڑے میں ہے، گردے میں ہے. انسان کا کوئی بھی جسم کا عضو بیمار ہو جائے ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں. کبھی غور کیا دل پتہ نہیں کتنے عرصے سے بیمار ہے؟ روحانی بیمار دل. کتنا عرصہ ہو گیا دل پتھر بنا ہوا ہے. ہمارا دل ہی نہیں کرتا نیکی کی طرف آنے کو. یہ رمضان نیا پھر آنے والا ہے، دل ویسے کہ ویسے، سال ہا سال گزری جا رہے ہیں، دل ویسے کا ویسے ہی. کبھی علاج ہی نہیں کیا اس کا تو ٹھیک کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اصول کے مطابق پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے. پتھر کو ہم نے دیکھا ٹکڑے ہو گئے پتھر. فرمایا ان کے دل اتنے سخت، اتنے بیمار، ٹوٹتے ہی نہیں. او اشد قسوہ.
پتھر سے بھی سخت ہو گئے. اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ کبھی پرواہ نہیں کی ہم نے. آپ کے ہاتھ میں زخم ہے، آپ اس کی پرواہ کریں گے، اس کا علاج کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. دل بیمار ہے، کبھی پرواہ ہی نہیں کی، کبھی علاج ہی نہیں کیا، تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ اور یہ دل جو بیمار ہے نا، روحانی بیمار، یہ ڈاکٹروں سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. کوئی بندہ کہے اچھا ڈاکٹر صاحب میرا دل بیمار ہے، ٹھیک کر دو. ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوں گے. اگر دل کے اندر روحانی مرض ہے پھر وہ ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوں گے. پھر وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ چند ایک باتیں آپ کے سامنے کروں گا، اگر آپ دھیان سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ ہمارے دل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہم نے اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم بھی گناہوں میں دل زیادہ کرتا ہے، مسجد میں آنے کو دل کم کرتا ہے، فتنوں میں دل پڑا ہوا ہے. آج کل تو فتنے بے شمار فتنے، اور فتنوں کے اندر دل پڑا ہوا ہے، تو پھر ہم غور کریں ہمارا دل بیمار ہے اور ہم نے اس دل کو ٹھیک کرنا ہے. سب سے پہلی چیز اور اہم چیز جس سے ہمارے دل ٹھیک ہوتے ہیں وہ رب کا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اے پیغمبر ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائی جاؤ قرآن ان کو، تاکہ ان کے دل ٹھیک ہو. ویزکیہم، ان کے دل ٹھیک ہو جائیں، یہ پاک ہو جائے، یہ صاف ہو جائے، سارا زنگ اتر جائے اس کا. قرآن سنا کریں، قرآن سنایا کریں، قرآن کے ساتھ یاری لگا لیں. دل صاف ہوتا ہی قرآن کی وجہ سے ہے. اے پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن اتارا، آپ ان کو قرآن سنائے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کا دل بھی نرم ہوگا، ان کا جسم بھی نرم ہوگا. اگر آپ سمجھتے نا یار میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے رونا ہی نہیں آتا، قرآن پڑھا کریں اور پھر اس کے اوپر غور کیا کریں. جو بندہ غور کر کے قرآن پڑھتا ہے اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے یار میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، دل کا پھر بیمار ہے، دل نہیں ٹھیک ہو رہا. قرآن تو پڑھتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں غور کرتا ہوں، میرا دل ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے تو قرآن بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن گناہ بھی کرتا ہے. جب ایک انسان قرآن پڑھی جا رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہا ہے، گناہ کیے جا رہا ہے، دل کیسے صاف ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک صحابی آیا، مائز اس کا نام تھا. اس نے کہا اب یہ صحابی ہے. صحابی کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، ٹھیک ہے، نمازی بھی تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، اخلاق بھی اچھا، سارا کچھ اچھا، صحابی رسول ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا. ہوا کیا؟ ایک گناہ، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ، میرا دل بیمار ہو گیا، پاک کر دیں. ایک گناہ اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا دل اب خراب ہو گیا، مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے. ہم سے کتنی ہوتی ہے، ہم تو اندازہ بھی نہیں لگاتے دن میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اور کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ اس دل کو پاک بھی کرنا ہے. آج 24 گھنٹے میں نے گزارے ہیں، اس نے اتنے گناہ کیے، میں نے اس کو صاف کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا ہے، دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے. دل میں اگر ایک دن میں 1000 گناہ کیے، 1000 سیاہ نقطے لگ گئے تیرے دل میں. اب یہ ایک دن کی بات ہے، کتنا عرصہ ہو گیا دل پہ نقطے لگی جا رہے ہیں، دل ہی سیاہ ہے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ ہو گیا. ایک دھبا اسے نظر آتا ہے جس کا دامن سفید ہو، جو گناہ کر کر کے دل ہی سے آئے، اب لگتے جائیں، پرواہ ہی کوئی نہیں. کہا اللہ کے رسول ایک گناہ ہو گیا. اب گناہ اس سے معمولی نہیں ہوا، گناہ سخت ہو گیا، اور جس کی سزا یہ ہے کہ پتھر مار مار کے رجم کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاید ایسے ہی چھوڑ رہا ہو، آپ نے توجہ نہیں کی. اس نے 4 مرتبہ کہا اللہ کے رسول میں نے بدکاری کی ہے، مجھے پتھر مار مار کے رجم کرے، مجھے پاک کرے، مجھے صاف کرے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تسلی کر لی، آپ نے صحابہ کو بھیجا، شادی شدہ بندہ زنا کرے اس کی سزا ہے پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے. اسے پتھر مارے، رجم ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ گئے. واپسی پہ جب آ رہے تھے، 2 لوگ، 2 صحابی اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہنے لگے پتھر کھا کھا کے مر گیا، اچھا ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، آپ سے دعا کروا لیتا. جس طرح ہم نے صاحب بنایا ہوا ہے نا، گناہ کر لو مولوی صاحب سے دعا کروا لو.
کسی بڑی شخصیت کے پاس چلے جاؤ، دعا کروا لو اور سمجھو ہم پاک صاف ہو گئے۔ ہمارا بھی یہی سوچ ہوتی ہے، کوئی بزرگ مل جائے، کوئی بڑی شخصیت مل جائے، دعا کروا لو اور گناہ نہ چھوڑو، بس دعائیں کرواتے رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دعا کروا لیتا، اس کے گناہ معاف ہو جانے تھے، ایسے پتھر کھا کھا کے مر گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ آپ تھوڑے سے آگے گئے، ایک گدھا مرا ہوا تھا، ایک گدھا مرا ہوا ہے، بدبو آ رہی۔ آپ نے دونوں کو بلایا، او ادھر آؤ دونوں۔ وہ چلے گئے، کہا اس کا گوشت کھاؤ۔ ایک مردار مرا ہوا بدبودار گدھا، فرمایا اس کا گوشت کھاؤ۔ کہا جی اس کا گوشت کون کھائے گا؟ فرمایا یہ جو تم باتیں کر رہے تھے ایک آدمی کے بارے میں، وہ مردار کا گوشت کھانا تھا، اس نے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اپنی جان دی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ تم پر بانٹ دی جائے، لوگ معاف ہو جائیں، تم باتیں کر رہے ہو۔ تو بعض اوقات انسان نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی توبہ ضروری ہوتی ہے، توبہ کے بنا آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہم توبہ بھی کرتے ہیں پھر بھی دل صاف نہیں ہوتا۔ جس طرح گناہوں پہ، اس کے آگے دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جس طرح گناہوں پہ ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، آج کے اس معاشرے میں ہزاروں لاکھوں روپیہ لگتا ہے گناہوں پہ، ہم ایسی بد قسمت لوگ ہیں، ہم خرید کر گناہ کرتے ہیں، پیسہ لگا کے گناہ کرتے ہیں۔ نیکی کے کاموں میں لوگ پیسہ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں اور گناہوں میں بے تحاشا لگاتے، کوئی بات نہیں خیر ہے، ایک جملہ کوئی بات نہیں خیر ہے، اور لاکھوں روپیہ لگ رہا ہے، گناہ پہ لگ رہا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ تم ایسا کرو، اب پہلے تم پیسہ لگاتے تھے گناہوں پہ، اب نیکی کے کاموں پہ لگاؤ۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے پیغمبر ان کو صدقے کا حکم دیں تاکہ ان کے دل صاف ہوں، اللہ کے راستے میں دیں، کسی غریب، کوئی مسکین، کوئی مانگنے والا، اور ایسے بھی لوگ جو مانگتے نہیں، ضرورت مند ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی دیا کریں جو مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پلاتے، آپ کے آس پاس رہتے ہیں، آپ کا ہمسایہ ہو سکتا ہے، گلی والا، محلے والا، آپ کا عزیز رشتہ دار، سفید پوش، بظاہر اچھا ہے لیکن آج کل حالات اس کے خراب ہیں، اس کو دیں، اس کو دیں تاکہ اللہ آپ کا دل صاف کرے، اس کو دیں تاکہ اللہ آپ کا دل صاف کرے۔ اچھا بعض اوقات بندہ خرچ بھی کرتا ہے، دل پھر صاف نہیں ہوتا۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی بڑا اہم ہے یہ بڑا سخت مسئلہ لیکن ہے، اگر آپ کسی کا حق کھاتے، تھوڑا ہے یا بہتا ہے، آپ جتنی مرضی توبہ استغفار کر لیں، گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں حق کھائی جاؤ، توبہ کری جاؤ، صدقہ و خیرات کری جاؤ، بس ٹھیک ہے۔ نہیں بھئی، غلط ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوگا، ایک بندہ 1,00,000 چوری کرتا ہے اور جاتے جاتے 5,000 مسجد کے گلے میں ڈال دے اور کہے بس ٹھیک ہو گیا، نہیں ٹھیک ہوا بھی، چوری کا گناہ معاف نہیں ہوا بھی، تو نے چوری کی ہے، تو نے کسی کا حق کھایا ہے، ڈاکہ مارا ہے، اور کسی کا حق کھا کے صدقہ و خیرات کرتے پھریں، قرآن پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، اور کیسے توبہ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر ایسے توبہ ہونی ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء کبھی بھی اپنے آپ کو صحابہ اکرام پہ پیش نہ کرتے کہ جس نے بدلہ لینا ہو لے لو۔ اگر انسانی ناطے سے، حالانکہ آپ نے کسی کا حق نہیں مارا، ہماری تربیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ اگر انسانی ناطے سے میں نے کسی بھی قسم کا کسی کا کوئی حق مارا ہو، زیادتی کی ہو، میں تیار ہوں، بدلہ لے لو۔ اپنا اگر کسی کا حق مارا ہے اس دنیا میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قالت له مظلمۃ لاخیہ من ارضہ او شیء، کسی بھی قسم کا کوئی بھی زیادتی اگر کی ہے اس دنیا میں معاف کروا لو، وہاں نہیں ہوگا۔ اگر ایسے ہی دنیا سے چلے گا پھر نہیں ہوگا، تو حق واپس کریں۔ اگر کسی بھی قسم کا کسی کا کوئی بھی حق مارا ہے واپس کر دیں۔ اگر وہ بندہ فوت ہو گیا اس کے ورثاء کو دے دیں، اگر وہ بھی نہیں مل رہا، پتہ نہیں کتنوں کا حق مارا ہے، کوئی حساب نہیں ہے، ہاں پھر ہے انسان پکی سچی توبہ کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دے گا۔ تو ایسے ہوتی ہے دلوں کی صفائی۔ اور یہاں رک کر ایک بات اور بھی کہوں گا، اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے۔
یہ بھی دلوں کی سختی ہے. ایک بندہ معافی مانگ رہا ہے، دوسرا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پہلی بات کو معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، دوسری بات کو معافی مانگ لے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت دے گا جو لوگوں کو معاف کرتا ہے. کل قیامت کے دن ایک بندے کو جنت صرف اس وجہ سے ملی، وہ لوگوں کو معاف کرتا تھا. آپ لوگوں کو معاف کر دیں. اگر کوئی آپ سے معافی مانگ رہا ہے معاف کر دیں. معتصم باللہ ایک بادشاہ تھا، تاریخ دان لکھتے ہیں ایک ظالم بادشاہ تھا، اور اس نے وقت کے امام احمد بن حنبل جو اس دور کے سب سے بڑے امام تھے ان کو کوڑے مارے ہوئے تھے. اب امام احمد بن حنبل کا ایک ساتھی بیان کرتا ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو رات کی نماز میں، تہجد میں، سجدے میں پڑے ہوئے یہ دعائیں کرتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ معتصم باللہ کو معاف کر دے. کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں. کہ میں نے کہا اس نے آپ کو کوڑے مارے، ظالم انسان، وہ آپ کو کوڑے مار رہا ہے، آپ اس کے لیے معافی مانگ رہے ہیں. کہا میں یہ چاہتا ہوں میری وجہ سے اللہ کسی کو عذاب نہ دے. حالانکہ اس نے معافی مانگی نہیں، لیکن اس کے حق میں دعائیں کر رہے. تو کیا ہوگا اگر آپ اپنی طرف سے اس نے معافی نہیں مانگی، آپ نے اپنی طرف سے اس کو معاف کر دیا، اللہ آپ کو معاف کر دے گا. اگر کوئی نہیں بھی معافی مانگتا، آپ اسے معاف کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کر لیں. آپ نے اپنی جنت میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر ٹھنڈی کرنی ہے. دل نرم ہوں گے تو یہ باتیں ہوں گی. تو معافی مانگ لیں. اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے اسے معاف کر دیں، نہیں بھی ہے اپنا دل صاف کر لیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. بات ہماری ہو رہی تھی دل کی اصلاح کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہارا دل نرم ہو جائے، صاف ہو جائے، اپنے سے کمتر کی طرف دیکھنا ہے. محترم بھائیو، یہ جو دور جا رہا ہے نا، یہ ایک سرمایہ درانہ دور ہے، نظام ہے. آج کل ویسے ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. موبائل پہ پوری دنیا دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے میں کیا ہوں، میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں. وہی پچھلے سال کا سوٹ ہے، پچھلے سال کی جوتی ہے، وہی کچھ بھی نہیں ہے. اور دنیا کے پاس کتنا پیسہ ہے. جب ہر بندہ اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھتا ہے، احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، بندے کا دل بیمار ہو جاتا ہے. ہر بندہ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے، ہر بندہ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے، تو دل بیمار ہی ہوگا. مایوس، اللہ نے مجھے کیا دیا، اللہ نے مجھے کیا دیا. دیکھو لوگوں کے پاس کروڑوں روپیہ، میرے پاس کیا ہے. سارا دن بیٹھے موبائل پہ لوگوں کے مال، لوگوں کو جو اللہ نے دیا وہ دیکھتے رہتے ہیں، اور دل بیمار ہو جاتا ہے. آج ہمارے دل بیمار ہیں، وجہ یہ ہے ہم نے اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو. تو کھاتا پیتا بھی ہے، بعض لوگ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں. تو ایک لقمہ کھا سکتا ہے، بعض لوگ کھا نہیں سکتے. بعض لوگ بظاہر بڑے اچھے نظر آتے ہیں، اندر میں وہ بیمار ہوتے ہیں. گھر میں کوئی بڑی پریشانی ہوتی ہے، گھر میں ایک آدھا کو بیمار ہو جائے لگ پتہ جاتا ہے پورے گھر کو. اللہ نے صحت دی ہے، گھر میں کوئی بڑا بیمار نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ بڑی بیماری نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، تمہارے دل ٹھیک رہیں گے، دل بیمار نہیں ہوں گے. بند کر دو اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا، چھوڑ دو. اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اس پر دھیان کر. اللہ کو تیری آخرت کی فکر ہے، تو اپنی دنیا کی فکر کر رہا ہے. تو چاہتا ہے میری دنیا ٹھیک ہو جائے، اللہ چاہتے ہیں تیری آخرت ٹھیک ہو جائے. جس حال میں اللہ نے تجھے رکھا ہے راضی رہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے نا میرا دل ٹھیک ہو جائے، اپنی مجلس ٹھیک کر لے، دوستی یاری ٹھیک کر لیں. اٹھنا بیٹھنا آپ جتنے مرضی نیک ہو جائیں، اگر آپ کے دوست یار اچھے نہیں نا آپ پھر ویسا ہی کام کریں گے. ایک بندہ سگریٹ پیتا تھا، نیک ہو گیا، سگریٹ چھوڑ دی، اگر وہ اپنے دوست نہیں چھوڑے گا دوبارہ پھر سگریٹ پیے گا. دوست پئیں گے تو وہ بھی پیے گا. ہم تو انسان ہیں نا، کمزور ایمان والے، ہمارا اتنا مضبوط ایمان تو ہے نہیں. تو فرمایا اپنی مجلس اچھی کر لو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے اس کا دل ٹھیک ہو جائے تو وہ کیا کرے، اپنی مجلس کو بہتر کر لے، نیک مجلس، نیک لوگوں کا انتخاب کر لے، اس کا دل ٹھیک ہو جائے گا. اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کو غور کرنا چاہیے
اس کے کیسے دوست ہیں، غور کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اپنی دل کی اصلاح کرنا چاہتے ہو قبرستان جایا کرو، موت کو یاد کیا کرو، بندے کے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ سچی بات ہے، قبر، موت، حشر یہ ایسی چیزیں ہیں بندے کا دل دنیا سے ویسے الگ ہو جاتا ہے، دل ہی نہیں کرتا دنیا میں جینے کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی تھا، اس کا نام تھا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدر کا موقع ہے، سعد اور اس کا والد خیثمہ، دو لوگ، باپ اور بیٹا، دونوں کہتے ہیں ہم نے جہاد میں جانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایک جہاد میں جائے ایک گھر میں رہے۔ کہا نہیں دونوں نے جانا ہے۔ فرمایا نہیں، قرعہ اندازی کر لو، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا وہ جائے گا۔ اب قرعے سے پہلے باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا ابھی جوان ہے، تیری بھی 17-18 سال عمر ہے، کیا ہی عمر ہے تیری، ابھی بڑی زندگی جینی ہے تو نے، مجھے جانے دے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ کہا ابا کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تو تجھے ترجیح دیتا، آج تو ہمارے یہ صحابہ کرام ہیں، کہا کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تجھے ترجیح دیتا، لیکن یہ تو جنت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ آج کل ہم دیکھتے ہیں والدین، بوڑھے والدین ان کو ٹھٹے مارے جا رہے ہیں، کیوں؟ جائیداد میں حصہ مانگ رہا ہے، بھائی وہ اس کی ہے، وہ تیری ہے ہی نہیں، اور کماتا میں ہوں، اور بھائی پھر کیا ہوا، تو کماتا ہے، ساری عمر تیرے باپ نے کما کے دیا تجھے، آج وہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، کما نہیں سکتا، اور تو باپ کو کہتا ہے میں کماتا ہوں، تو کھاتا ہے، تو پھر کیا ہوا، کھا لیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام تھے، کہا ابا کھانے پینے کی چیز ہوتی نا تو میں کبھی بھی آپ پر خود کو ترجیح نہ دیتا، یہ مسئلہ جنت کا ہے۔ بہرحال قرآن اندازی ہوئی، بیٹے کے نام کا قرآن نکل آیا۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں 16-17 سالہ نوجوان، جس کو آج کے اس معاشرے میں ہم کہتے ہیں بچہ، ہاں موبائل ہم نے ہاتھ جتنا بڑا دے دیا ویسے وہ بچہ ہے۔ آج کے دور کے بچے 16-17 سال کے نوجوان ہونے والے اور اس دور کا نوجوان ہونے والا، اب فرق نوٹ کریں، اور دل آپ دیکھیں لوگوں کے کیسے۔ 17 سال کا بچہ میدان جہاد میں گیا، شہید ہو گیا۔ اس کا باپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا مجھے خواب میں ملا ہے، اور اس نے کہا اس نے مجھے کہا ہے کہ اے ابا جان اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، انا وجدنا ما وعدنا حقا، اللہ نے مجھے جنت دے دی۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا وہ جنت کی نہر میں نہا رہا تھا، اور مجھے کہہ رہا تھا ابا جان اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اذهب بنا، تو بھی آ جا، چھوڑ دنیا کو، کیا رکھا دنیا میں، تو بھی آ جا، میدان جہاد میں جا، شہید ہو، مل کر جنت کی نہر میں نہاتے۔ اور ہم یہاں یہ میری ہے، یہ میری، ان جھگڑوں سے آج تک باہر نہیں نکلتے، اتنے دل سخت، خون سفید، بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جائے، بیٹے باپ کا رشتہ ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جائے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، اس پر لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی۔ اور وہ کہتا ابا دنیا کو چھوڑ۔ بدر کا موقع تھا، وہ صحابی مشہور حدیث سنی آپ نے فرمایا صحابہ قوموا، کھڑے ہو جاؤ جنت کی طرف، وہ جنت جس کی چوڑائی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ عمیر نامی صحابی تھا، کھڑا ہوا، کھجوریں کھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول یہ جنت ہے؟ فرمایا ہاں جنت ہے۔ کہا جنت ہے تو پھر میں کھجوریں کھاتا رہوں گا؟ کھجوریں پھینکی بھاگ گیا، چھوڑ دی، شہید ہو گیا۔ اتنی دیر جتنی دیر کھجوریں کھانے میں لگاؤں گا جنت سے دور رہوں گا، چھوڑ دی اس نے۔ لیکن ہم تیار نہیں ہیں، ہم نہیں تیار آخرت کی تیاری کے لیے، ہم نہیں تیار اپنے دل کی اصلاح کے لیے۔ نبی دور کا ایک اور واقعہ سناؤ، اللہ اکبر۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی تھی ام سلیم، بچہ بیمار ہے۔ ابو طلحہ گھر سے باہر چلے گئے، پیچھے سے بچہ بیمار تھا، بچہ فوت ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا۔ اب ام سلیم نے کیا کیا؟ بچے کو غسل دیا، بچے کو کفن دیا، بخاری مسلم کی روایت ہے، گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ اب کیا ہوا؟ ابو طلحہ جو ان کا شوہر تھا گھر میں واپس آیا۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں تو معاملہ اللہ معاف کرے، بندہ باہر سے تھکا ہارا ساری دنیا سے لڑ لڑا کے گھر آتا ہے، گھر میں آگے پھر توپے سیدھی ہوتی ہیں۔ گھر کی ایک الگ لڑائی ہے، وہ باہر سے بھی لڑ کے آتا ہے، گھر میں بھی آ کے لڑتا ہے۔
بیوی کی پوری ایک لسٹ ہوتی ہے خواتین کے پاس، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹمکان ہو گیا، بھائی اسے پانی پلاؤ، اسے کھانا کھلاؤ، ساری دنیا سے لڑ کے وہ آ رہا ہے اور گھر میں آتے ایک اور لڑائی کا میدان جو ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ صحابیہ تھی، گھر میں بچہ فوت ہے، اس نے اپنے خامد کو نہیں بتایا، اس نے خامد کو پانی دیا، خامد کو روٹی دی، ٹھیک ہے، اس کی اچھی خاصی جو گھر میں خامد آئے تواضع کی جاتی ہے وہ تواضع کی، دونوں رات کو اکٹھے سوئے، حقوق زوجیت بھی ادا کی۔ صبح جب ہوئی نا، صبح ہوئی جب، اپنے شوہر کو کہتی ہے اگر کوئی اپنی امانت رکھوا دے اور واپس لے لے تو کیا بندے کو ناراض ہونا چاہیے؟ کہا نہیں، اگر کوئی امانت دیتا ہے اس نے واپس لے ٹھیک ہے، کہا پھر اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ یہ اپنے بیٹے کی موت کی خبر سنا رہی ہے، حیران ہو گیا، اور تو نے رات نہیں بتایا؟ کہا میں نے سوچا تو تھکا ہوا آیا ہے، پہلے باہر سے پتہ نہیں کس حالت میں آیا، آگے سے بیٹے کی موت کی خبر دے دوں۔ دونوں میں اٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے، کہا اللہ کے رسول رات کو یہ واقعہ ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تمہاری اس رات میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ان کو بیٹا عبداللہ دیا، اور عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے 9 بیٹے دیے، 9 کے 9 حافظ قرآن تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، دل جب ہونا، دل صاف، وہ کوشش کرتے تھے دلوں کی صفائی کی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے لوگ کوشش ہی نہیں کرتے، دل پتہ نہیں سال ہر سال سے بیمار ہے، کوشش ہی کوئی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا یہ دل بیمار ہے۔ وہ مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا، یار یہ دل بیمار ہے، کیوں نہیں کرتا یہ دل مسجد میں جانے؟ یہ دل بیمار ہے۔ صحابہ کرام کی اول فکر ہوتی تھی دل صاف ہو، جب دل صاف ہوتا ہے پھر یہ سارے کام ہوتے ہیں، جب دل بیمار ہوتا ہے پھر تو میں کی سارا دن کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے محترم بھائیو، بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو مخاطب کیا ہے، دلوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے وجود کی اصلاح ہو، تاکہ ہماری دنیا کی اصلاح ہو، تاکہ ہماری خاص طور پہ آخرت بہتر ہو جائے۔ دنیا جیسی تیسی گزر جانی ہے، آخرت بڑی مشکل ہونی ہے، قبر بڑی مشکل ہونی ہے، اور اس کے لیے بقلب سلیم چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اگر پاک صاف دل لے کر آؤ گے، موت بہتر، قبر بہتر، آخرت بہتر ہو جائے گی۔